معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اے بیٹا، آئیے ہمارا سب سے پہلے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاوا کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ چند اشعار منقبر شریف کے حضور شاہ جی محمد شیر میاں کی شان میں سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ خدا کا دلارا ہے شاہ جی میاں، خدا کا دلارا ہے شاہ جی میاں، خدا کا دلارا خدا کا دلارا ہے شاہ جی میاں، محمد کا پیارا ہے شاہ جی میاں، محمد کا پیارا ہے شاہ جی میاں۔ خدا کا دلارا ہے شاہ جی میاں، شریعت طریقت کے رنگی فلک پر، شریعت طریقت کے رنگی فلک پر، شریعت طریقت کے رنگی فلک پر، چمکتا ستارہ ہے شاہ جی میاں، چمکتا ستارہ ہے شاہ جی میاں، خدا کا دلارا ہے شاہ جی میاں۔ اور اس میں شاعر نے جو ہے ہم سنی مسلمانوں کو ایک درس دینے کی کوشش کی ہے، سماعت فرمائیں۔ وہی غوث و خواجہ رضا کا ہے مسلک، وہی غوث و خواجہ رضا کا
مسلک تمہارا ہے شاہ جی میاں، جو مسلک تمہارا ہے شاہ جی میاں، خدا کا دلارا ہے شاہ جی میاں، محمد کا پیارا ہے شاہ جی میاں۔ یہ ہماری طرف سے تم رکھ لو، اچھا بیٹا، تمہارا قبول کر لیا ہم نے، اب ہماری طرف سے رکھ لو۔ درود پاک پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، الحمدللہ آج ہم اور آپ بریلی شریف کی سرزمین پر قدس شاہ جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ منا رہے ہیں، اور مسلمانوں کو اپنے ہر ولی سے محبت رکھنا چاہیے۔ سنیوں میں اور سنیوں کی خانقاہوں میں ایسا اتحاد ہونا چاہیے کہ جب قدس اعلیٰ حضرت ہو تو پیلی بھیت کی سرزمین کی مسجدوں میں منایا جائے، اور جب قدس شاہ جی ہو تو بریلی کی سرزمین کی مسجدوں میں منایا جائے۔ الحمدللہ، کیونکہ ہمارا قرآن، ہمارا پروردگار عالم ہمیں یہی حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ نہیں فرماتا کہ کسی ایک سچے کے ساتھ ہو جاؤ، بلکہ تمام سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیتا ہے۔ فرماتا ہے اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ کے جتنے سچے بندے ہیں ان سب کا ساتھ مضبوطی کے ساتھ تھام۔ تو انہی سچوں میں سے ایک سچی شخصیت کا نام حضور شاہ جی محمد شیر میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پیلی بھیت کی سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھیجا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سرزمین پر اپنے کچھ بندوں کو بھیجتا ہے۔ وہ بندے دین و تبلیغ کا کام دین کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں اور دین کو جو ہے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے ان بندوں پر کہ جس علاقے میں ان کو بھیجا جاتا ہے وہ علاقہ انہی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اس میں کسی کو جلنے کی اور کسی کو حسد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیہ شریف میں حضور صابر پاک کو بھیجا، تو آج کلیہ کا جب بھی نام آتا ہے حضور صابر پاک کے نام سے کلیہ جانا پہچانا جاتا ہے۔ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دہلی میں بھیجا، تو یوں تو دہلی میں بے شمار مزارات ہیں اور بڑے بڑے پائے کے بزرگ دہلی میں موجود ہیں، لیکن دہلی اگر کسی ولی کے نام سے پہچانی جاتی ہے تو وہ محبوب الہی کے نام سے جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اور ولی نہیں ہے، ولی بے شمار ہے۔ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف ہے، کتنے پائے کے بزرگ ہیں، اور جانے کتنی ہستیاں دہلی میں موجود ہیں۔ تو اس کا یہ نہیں ہے کہ ان کی عظمت کا انکار کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک کسی بندے کے نام سے اس شہر کو پہچانوا دیتا ہے، اور یہ اللہ کی عطا ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیلی بھیت شریف میں اور مزارات نہ ہوں، مزارات بہت ہیں۔ اللہ والے میاں کا مزار شریف بھی جو ہے پیلی بھیت شریف میں ہے، شیر بے شرح اہل سنت کا مزار شریف بھی پیلی بھیت شریف میں ہے، اور بھی بے شمار مزارات جو ہے آپ کو پیلی بھیت شریف میں ملیں گے۔ محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں بخاری شریف کی دونوں جلدیں زبانی یاد تھیں، میرا آپ اندازہ لگائیے، بخاری شریف کی دونوں جلدیں، قرآن کے بعد اگر سب سے معتبر کوئی کتاب ہے تو وہ بخاری ہے، اور بخاری شریف کی دونوں جلدیں محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو زبانی یاد تھی۔ ذرا آپ اندازہ لگائیے، اتنے بڑے محدث پیلی بھیت شریف میں موجود ہیں، ان کا مزار پاک وہاں موجود ہے، لیکن اللہ کا انعام ہوا شاہ جی محمد شیر میاں پر، اور پیلی بھیت اگر جانی اور پہچانی جاتی ہے پیلی بھیت کا شہر تو شاہ جی محمد شیر میاں کے نام سے جاتا ہے۔
کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور ولیوں کی عظمت کا انکار ہو رہا ہے، ورنہ کتنی کتنی بڑی ہستیاں پیلی بھیت میں موجود ہیں، لیکن یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ ایسے ہی بریلی شریف میں مزارات بہت ہیں، اولیاء کرام بہت ہیں، حضور شاہدانہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار بھی ہے، اللہ اکبر، حضور جو ہے بشیر میاں کا مزار بھی ہے، حضور شرافت میاں کا مزار بھی ہے، لیکن بریلی اگر پہچانا چاہتا ہے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے نام سے تو یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے، کسی ایک ولی کے نام سے اس شہر کو پہچان لیا جاتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرا آدمی حسد کرنے لگے کہ ہمارے نام سے کیوں نہیں پہچانا جا رہا، نہیں، یہ آپ دیکھ لیجئے ہر شہر کسی ایک ہی ولی کے نام سے پہچانا جاتا ہے، سب سے بڑی ہستی کے نام سے۔ کلیہ شریف میں صابر پاک کے علاوہ جانے کتنے مزارات ہیں، لیکن کس نام سے پہچانتے ہیں کلیہ شریف؟ صابر پاک کے نام سے، محبوب الہی کے نام سے دہلی کو جو ہے، پیلی بھیت شریف کو شاجی محمد شیر میاں کے نام سے، ایسے ہی بریلی شریف کو اعلیٰ حضرت کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ تو اس میں حسد اور بغض کرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ حضور شاہ جی محمد شیر میاں کا بڑا بلند مقام ہے۔ بات آ گئی تھی محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، تو ایک واقعہ بیان کرتا چلوں۔ آپ کو بخاری شریف کی دونوں جلدیں یاد تھیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیلی بھیت شریف تشریف لے جاتے تو محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ضرور ملاقات کرتے، اور شاہ جی محمد شیر میاں سے بھی ملاقات کرتے۔ شاہ جی محمد شیر میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے گہرا دوستانہ تھا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، اور ایسے ہی محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے گہرا دوستانہ تھا۔ تو ایک مرتبہ محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا تناول فرما رہے تھے، وہاں بیگن بھی رکھے ہوئے تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا، محدث سورتی، کیا بیگن کے تعلق سے کوئی حدیث ہے؟ کیا بیگن کے تعلق سے کوئی حدیث ہے؟ الحمدللہ وہ محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہیں بخاری شریف یاد تھی، فرماتے ہیں ہاں 7 حدیثیں بیگن کے تعلق سے، 7 حدیثیں بیگن کے تعلق سے ہیں۔ کہا سناؤ، وہ 7 حدیثیں انہوں نے سنا دی۔ جب سنا کر خاموش ہوئے تو امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت بولے اب مجھ سے سنو، اور 14 حدیثیں بیگن کے متعلق اور سنا کر 7 حدیثیں محدث سورتی کہہ رہے ہیں 7 ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے 14 اور سنا دی، کل 21 ہو گئی۔ 21 حدیثیں اعلیٰ حضرت بیگن کے تعلق سے بتا رہے ہیں، جن میں سے 7 محدث سورتی نے سنائی اور 14 اعلیٰ حضرت نے سنائی۔ اور سنانے کے بعد پھر اعلیٰ حضرت نے سب کی سند بھی بتا دی، اور سند بتانے کے بعد ساری حدیثوں کو ضعیف بنا دی۔ کہا دیکھ لو اس کی ساری سندیں یہ ہے جس کی وجہ سے یہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کی شان تھی۔ محدث سورتی اپنی جگہ، اسی لیے محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بھی پڑھایا کرتے تھے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو بیٹھ کے پڑھاتے تو ہر وقت اعلیٰ حضرت کا تذکرہ کرتے، ہر وقت بات کرتے جاتے اور کہتے جاتے اعلیٰ حضرت نے اس بات پہ ایسا کہا ہے، اعلیٰ حضرت نے اس حدیث پر ایسے تبصرہ کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے اس بارے میں ایسا بتایا ہے۔ ایک دن آپ کے شاگرد کہنے پر مجبور ہو گئے، اے محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آج ہم آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں۔ کہا پوچھو۔ کہا ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت آپ کے پیر نہیں ہیں، اعلیٰ حضرت آپ کے شاگرد نہیں ہیں، اعلیٰ حضرت آپ کے کوئی جو ہے آپ سے کوئی رشتہ داری سے تعلق نہیں رکھتے، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت کا چرچا اس قدر کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا چرچا صبح و شام کرتے ہیں، جب آپ پڑھاتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کا چرچا کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بات حقیقت ہے کہ اعلیٰ حضرت میرے پیر نہیں ہے، اعلیٰ حضرت میرے شاگرد نہیں ہے، اعلیٰ حضرت میرے استاد نہیں ہیں، یہ سب باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن سن لو میرے دل کو محبت رسول میں مدینہ بنانے والی اگر کوئی ذات ہے وہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ تو وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی شاہ جی محمد شیر میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے گہرا دوستانہ آپ کا۔ حضور شاہ جی محمد شیر میاں بڑے باعظمت اور باکمال
ولی گزرے ہیں، ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے حجام سے خط بنوا رہے تھے، خط بنوا رہے تھے اپنا، آپ کا ایک مرید حج کو گیا ہوا تھا، راستے میں جہاز بھنور میں آ جاتا ہے، جب بھنور میں آ جاتا ہے کپتان بہت کوشش کرتا ہے لیکن وہ جہاز نکلنے نہیں پاتا، 11 دن ہو جاتے ہیں اسی بھنور میں پھنسے ہوئے اس جہاز کو، 11 دن اس جہاز کو بھنور میں پھنسے ہوئے ہو گئے، کپتان نے کہہ دیا اب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اور ایک مرتبہ اعلی حضرت بھی حج کو تشریف لے گئے تھے اور جہاز بھنور میں آ گیا تھا، وہ واقعہ آپ کو سنایا اکثر کہ اعلی حضرت نے مدینے والے کی طرف لو لگائی کہ کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دی ہیں، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، تو وہ جہاز بھنور سے نکل آیا تھا۔ اب سنو، یہاں اعلیٰ حضرت نہیں ہے، یہاں جو ہے شاہ جی محمد شیر میاں کا ایک مرید ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے اسی جہاز میں، اللہ اکبر، 11 دن ہو چکے ہیں بھنور میں جو ہے جہاز پھنسا ہوا ہے، سب رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اچانک میں اسے اپنے پیر کی یاد آ گئی، فوراً ہی آنکھیں بند کر لی، آنکھیں بند کر کے لو لگائی، یا شاہ جی محمد شیر میاں، اے میرے پیر و مرشد میری مدد کرو، اتنا کہنا تھا، ادھر شاہ جی محمد شیر میاں اپنا خط بنوا رہے تھے، فوراً ہی حجام سے کہتے ہیں ٹھہر جاؤ، ٹھہرنے کے بعد اٹھتے ہیں، اپنے حجرے خاص میں چلے جاتے ہیں، کافی دیر حجرے میں رہنے کے بعد جب واپس آتے ہیں تو حجام کیا دیکھتا ہے کہ آپ کے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، کپڑوں سے بوندیں ٹپک رہی ہیں، حیرت میں پڑ جاتا ہے، کہتا ہے حضور یہ کیا بات ہے، آپ کمرے میں تشریف لے گئے، کمرے میں پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، آخر آپ کا پورا جسم کیوں بھیگ رہا ہے، اور آپ کے کاندھے سے خون ٹپک رہا تھا، کاندھے سے خون ٹپک رہا تھا، آپ نے کہا وقت آنے پر پتہ چل جائے گا، اللہ اکبر، حجام نے فوراً ہی وہ تاریخ نوٹ کی، وہ وقت نوٹ کیا، جو اس وقت جو ہے یہ واقعہ پیش آیا تھا، چند دن گزرتے ہیں، حاجی حج کر کے جب واپس آتے ہیں، وہ مرید بھی واپس آتا ہے، آنے کے بعد سب سے پہلے شاہ جی محمد شیر میاں کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے حضور آپ نہ ہوتے تو میں حج کبھی نہ کر پاتا، قسم خدا کی میرا جہاز جب بھنور میں پھنس گیا تھا، 11 دن ہو گئے تھے بھنور میں پھنسے ہوئے، اس وقت میں نے آپ کو جیسے ہی پکارا آپ میری نگاہوں کے سامنے حاضر ہو گئے، اور آپ نے جو ہے ارشاد فرمایا اے میرے مرید تو گھبرا مت، اللہ بڑا قادر ہے، اللہ بڑا قادر ہے، یہ کہتے ہوئے آپ جو ہے پانی میں اتر گئے، اور اس جہاز کو اپنے کندھے پر لے لیا، اور کندھے پر جو ہے زور دے کر جہاز کو بھنور سے نکال دیا، اللہ اکبر، جب یہ واقعہ وہ آپ کا مرید سناتا ہے، حجام اس تاریخ کو اٹھا کر دیکھتا ہے، اس وقت کو اٹھا کر دیکھتا ہے، تو یہ وہی وقت تھا کہ جب آپ اپنے حجرہ خاص میں تشریف لے گئے، یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ اپنے مرید کے پکارنے پر منٹوں میں کہیں سے کہیں پہنچ کر مدد فرما دیا کرتے ہیں۔ شاہ جی محمد شیر میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ مقام ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ کا ایک مرید جو ہے آپ سے عرض کرتا ہے اے حضور شاہ جی محمد شیر میاں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مریدوں کی ہدایت کے لیے کوئی کتاب لکھ دیجیے، کوئی کتاب لکھ دیجئے، تو شاہ جی محمد شیر میاں نے فرمایا سن لو، جو کچھ لکھنا تھا وہ بریلی کے احمد رضا لکھ چکے، جو کچھ لکھنا تھا وہ بریلی کے احمد رضا لکھ چکے، جو ان کا مسلک ہے وہی میرا مسلک ہے، ان کی لکھی ہوئی باتوں پر عمل کرنا بتا رہے ہیں۔ تو اللہ والے تو ایسے گہرے دوست ہیں، لیکن آج حضور شاہ جی محمد شیر میاں کے ماننے والے کچھ حضرات جو ہے مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے سے چل رہے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے جو ہے لوگوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رکھو کل قیامت کا دن ہوگا، شاہ جی محمد شیر میاں کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو اس وقت جو ہے کیا شاہ جی محمد شیر میاں تمہیں گلے سے لگا لیں گے؟ نہیں، بلکہ کہیں گے جو احمد رضا کا نہیں وہ میرا نہیں، جو احمد رضا کا نہیں وہ میرا نہیں، دوست کا دشمن ہوا کرتا ہے۔ اگر جو ہے حضور شاہ جی محمد شیر میاں کے گہرے دوست تھے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی،
جو اعلیٰ حضرت سے دشمنی رکھے گا گویا وہ شاہ جی محمد شیر میاں کا جو ہے نہیں ہے۔ اور وہ بھی سن لے جو اعلیٰ حضرت کے نام لیتے ہوئے جو ہے کسی اور بزرگ کو برا کہیں یا شاہ جی محمد شیر میاں کو برا کہیں گے یا ان کی ولایت کا انکار کریں گے یا ان کی عظمت کو گھٹائیں گے، وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں قیامت کے دن پہنچیں گے تو اعلیٰ حضرت بھی پکار کر کہیں گے سن لو جو شاہ جی کا نہیں وہ میرا ہے، شاہ جی کا نہیں وہ میرا نہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ خلد کی کیاری ہے جائے گا وہی اس میں، یہ خلد کی کیاری ہے جائے گا وہی اس میں، جو غوث و رضا والا جو شاہ جی والا ہے، جو غوث و رضا والا جو شاہ جی والا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں، یہاں شاہ جی محمد شیر میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عظمت کی بات آئی ہے تو میں آپ کو دکھاتا چل رہا ہوں شاہ جی محمد شیر میاں کی عظمت کتنی بلند و بالا ہے۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن کا ترجمہ کیا ہے کنز الایمان، اس کنز الایمان پر تفسیر کی ہے خزائن العرفان کے نام سے صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے، مولانا نعیم الدین مراد آبادی انہوں نے خزائن العرفان یعنی کنز الایمان جو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے اس کی تفسیر کی ہے۔ تو مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے اپنے والد کو مرید کرایا اعلیٰ حضرت سے اور خود مرید ہونے کے لیے پہنچے پیلی بھیت شریف کی سرزمین پر شاہ جی محمد شیر میاں کی بارگاہ۔ اللہ والد یہ نہیں کہ فرق کرتا ہے کہ نہیں، پہنچے، جب پہنچے تو شاہ جی محمد شیر میاں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا حضور آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں۔ شاہ جی محمد شیر میاں نے فرمایا ہمارے پاس تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جان رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ ان کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں جانا ہے، کہہ دیا ہمارے پاس تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، تمہارا حصہ تو مراد آباد میں مولانا گل محمد کے پاس ہے۔ بتا دیا کہ کس کے مرید ہونا ہے تمہیں اور کہاں جانا ہے، کہا جاؤ تمہارا حصہ مراد آباد میں مولانا گل محمد کے پاس ہے۔ اب یہ چلے ہیں مولانا گل محمد کے پاس، ادھر سے سفر کر کے ادھر پہنچے ہیں، جیسے ہی وہاں پہنچے ہیں مولانا گل محمد صاحب جو ہے تشریف فرما ہیں، کہتے ہیں آؤ آؤ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا ہوں۔ کہا میرا انتظار کر رہے تھے؟ کہا ہاں تم ادھر پیلی بھیت سے چلے ہو، ادھر شاہ جی محمد شیر میاں نے میرے پاس آ کر تمہارا پورا واقعہ مجھے بتا دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کو جو ہے اپنی مریدی میں داخل کر لو۔ اللہ اکبر، ذرا قربان جائیے، یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ والے تو ایک ہیں اور ہم ان کے ماننے والے بچے جا رہے ہیں، کتنی بڑی بے وقوفی۔ ذرا دیکھو اللہ والے سب ایک ہیں، ایک ہی ہوں گے ورنہ اللہ والے نہیں ہوں گے۔ اگر اللہ والوں کے دلوں میں بھی بغض و حسد و کینہ آ جائے تو پھر کہاں اللہ والے رہے؟ وہ اس سے پاک ہوتے ہیں، وہ نہیں اس میں رہتے کہ میرے مرید زیادہ ہو جائے، کہ اس کے مرید کم ہو جائے، کہ میرا چرچا زیادہ ہو کہ اس کا چرچا کم ہو۔ جس کے دل میں یہ بات ہے کہ میرا نام زیادہ ہو اس کا نام کم لیا جائے، وہ اللہ والا ہی نہیں۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی عزت پر راضی رہتے ہیں، ان کو عظمت، ان کو رفعت جو پروردگار عالم نے دی ہے وہی ان کے لیے کافی ہے۔ انہیں بندوں کی کسی عزت و عظمت کی جو ہے ضرورت نہیں ہے کہ بندے ان کی عزت کریں، بندے ان کی عظمت کریں، بندے ان کا نام لیں، ان کے لیے ان کا پروردگار عالم کافی ہے۔ وہ شاہ جی محمد شیر میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ہے ایک۔ اور یاد رکھو کوئی بھی اللہ کا ولی بغیر علم کے ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ عالم نہ ہو۔ اب عالم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عالم وہ ہے جو مدرسے سے پڑھ کر علم حاصل کرتا ہے اور ایک عالم وہ ہے جسے مدینے والے کی طرف سے علم عطا کر دیا جاتا ہے۔ کہیں مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی،
گھر بیٹھے بیٹھے ہی سب کچھ مل گیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کسی مدرسے میں گئے؟ نہیں گئے۔ کیا شاہ جی محمد شیر میاں کسی مدرسے میں گئے؟ نہیں گئے، لیکن علم ملا۔ کیسا علم ملا کہ حضور شاہ جی محمد شیر میاں ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے وضو کر رہے ہیں، اللہ اکبر، چند پیچھے کھڑے ہوئے جو کہہ رہے ہیں کہ اس فقیر کو کیا معلوم کہ وضو میں کتنے فرض ہیں، غسل میں کتنے فرض ہیں، وضو میں کتنے مستحبات ہیں، اس فقیر کو کیا معلوم۔ اللہ اکبر، پیچھے کھڑے ہوئے یہ باتیں کر رہے ہیں، شاہ جی محمد شیر میاں کو جلال آ جاتا ہے۔ جو وضو کر رہے تھے اسی وضو سے جو اعضائے وضو بھیگے ہوئے تھے اس کو ایسے کر کے ہوا میں جو ہے اچھال دیتے ہیں۔ پانی کا ہوا میں اچھلنا تھا کہ ان پانی سے پوری عبادت لگتی ہوئی نظر آتی ہے کہ وضو میں 4 فرض ہیں، وضو میں اتنے مستحبات ہیں۔ اللہ اکبر، سب کچھ جو ہے ہوا میں پانی سے لکھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وضو میں کتنے فرض ہیں، وضو میں کتنے مستحبات ہیں، پتہ چلا اللہ کا ولی بغیر علم کے ولی نہیں بن سکتا۔ ہاں، مدرسے میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، وہ علم انہیں مدینے والے کی طرف سے عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بغیر علم کے ہی کوئی ولی بن جائے۔ تو حضور شاہ جی محمد شیر میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا بلند و مقام ہے۔ ایک واقعہ اور سنا کر میں رخصت ہو جانا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، کہیں پڑھا تو نہیں ہے، لیکن مشہور واقعہ ہے۔ اللہ اکبر، شاہ جی محمد شیر میاں کے یہاں لنگر چلا کرتا تھا۔ لنگر چلتا تو ایک مسلمان دکاندار تھا، وہاں سے سب سامان آتا تھا آپ کا، اس کا حساب چلتا تھا، کچھ ادھار کچھ نگد، جو بھی تھا چلتا رہتا تھا حساب۔ ادھر بریلی شریف میں یہی کام آپ کے خلیفہ حضور بشیر میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی جاری رکھا، یہاں بھی آپ کے یہاں لنگر چلا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، ایک طرف جو ہے علم کا لنگر چل رہا ہے بریلی میں، جو اعلیٰ حضرت کی جو ہے سرزمین سے اعلیٰ حضرت کے گھرانے سے چل رہا ہے، اور ایک طرف کھانے کا لنگر چل رہا ہے جو بشیر میاں کی طرف سے چل رہا ہے۔ حضور بشیر میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، آنے کے بعد پیسے دیتا ہے کہ حضور یہ پیسے لیجئے، لنگر میں ڈال لیجئے۔ حضور بشیر میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کٹیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے پیسوں کو لیتے ہیں، لینے کے بعد دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد آگ جل رہی تھی، سارے پیسے آگ میں ڈال دیتے تھے۔ کہا یہ کیا کیا آپ نے، اتنا بڑا نقصان کر دیا، میں نے لنگر کے لیے پیسے دیے تھے، آپ نے سب آگ میں ڈال دیے۔ کہا اپنے پیسے نکال لے۔ اس نے آگ بجھائی، دیکھا تو سب پیسے سلامت تھے، نہیں جلے۔ کہا یہ کیا ہوا، کہا گن۔ جب گنے تو 250 روپے کم نکلے، 250 روپے جل چکے تھے، باقی سب صحیح تھے اور 250 روپے جل رہے تھے۔ کہا یہ 250 کیوں جلے، تو جانتا ہے؟ تو کہا حضور مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کہا تو سودی پیسہ لے کر لنگر میں دینے کے لیے لایا تھا، تیرے سب پیسے صحیح تھے لیکن 250 روپے سود کے تھے، تو بشیر کے لنگر میں سودی پیسہ لے کر آیا ہے، آئندہ کبھی ایسی حرکت مت کرنا۔ اللہ اکبر، تو اللہ والے جانتے ہیں کہ کون سا پیسہ کیسا آ رہا ہے۔ آپ نے تمام پیسوں کو آگ میں ڈال دیا، آپ کی کرامت دیکھیے کہ تمام پیسہ جو صحیح تھا وہ سلامت رہا اور سودی پیسہ جل گیا۔ تو حضور بشیر میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جب یہ شان تھی آپ کے خلیفہ کی، تو شاہ جی محمد شیر میاں کی کیا شان ہے؟ اور جب شاہ جی محمد شیر میاں کی یہ شان ہے کہ سود جو ہے اس سے دکاندار سے آپ کا حساب چلتا تھا، اچانک دکاندار کا لڑکا روتا ہوا آیا، کہا حضور چلیے میرے والد کی جنازے کی نماز پڑھا دیجیے۔ کہا جنازے کی نماز پڑھا دوں؟ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ انتقال کر گئے۔ کہا وہ جن سے ہمارا حساب چلتا تھا؟ کہا ہاں۔ کہا چلو۔ پہنچے حضور شاہ جی محمد شیر میاں، جنازہ تیار ہے، کھڑے ہوئے۔ کہا میاں ابھی تو ہم نے تمہارا حساب بھی نہیں کیا، تم چلے گئے، ابھی ہمارا حساب کب ہوا ہے؟ اتنا کہنا تھا، جنازے سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور فوراً ہی جو ہے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ کمرے میں جا کر کہتا ہے بیوی سے میں باہر نہیں نکلوں گا،
جب تک حساب نہیں ہوگا میں زندہ رہوں گا۔ حساب کے لیے واپس کیا گیا ہوں، شاہ جی نے حساب کے لیے بلایا ہے، اب اس کمرے سے باہر نہیں جاؤں گا۔ شاہ جی محمد شیر میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چلے گئے، اب وہ کمرے میں ہی رہنے لگا، گھر سے باہر نہیں جاتا تھا، جانتا تھا کہ حساب ہوا نہیں تو میرا کام گیا۔ گھر میں رہ رہا ہے 10 سال ایسے ہی رہا۔ 10 سال کے بعد بیوی نے کہا کہ گھر میں ہی گھسے رہو گے، کچھ کرو، جا کے نکلو۔ کہا نہیں جاؤں گا، نہیں کچھ کرو، جاؤ سبزی لے آؤ۔ لینے کے لیے پہنچا بازار میں، شاہ جی محمد شیر میاں سے ملاقات ہوئی، اللہ اکبر، بلایا ادھر آؤ۔ کہا آیا حضور جی۔ کہا کیوں؟ تم سے کہا تھا ہمارا حساب رہ گیا، حساب نہیں کرو گے؟ کہا ہاں حضور کر لیجئے۔ حساب ہوا، جو کچھ لینا تھا وہ ختم ہوا۔ کہا ٹھیک ہے، اتنا ہی کہا، اچانک اس کے جسم پر جو ہے لرزہ طاری ہو گیا، کانپنے لگا، کانپتا ہوا گھر پہنچا۔ بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہہ رہا تھا گھر پہ رہنے دے، آج شاہ جی نے حساب کر دیا، اتنا کہنا تھا کہ اس کی روح برباد ہو جاتی۔ تو یہ شاہ جی محمد شیر میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان ہے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، تو محتاج کا جب یہ عالم ہے، محتاج کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضرات محترم، ہمیں اپنے بزرگوں سے سبق لینا چاہیے۔ جب ہمارے بزرگوں میں کبھی اختلاف نہ رہا، ہمارے بزرگوں نے کبھی مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پر انگلی نہ اٹھائی، چاہے شاہ جی محمد شیر میاں کا زمانہ رہا ہو، چاہے بشیر میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زمانہ رہا ہو، چاہے شرافت میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زمانہ رہا ہو، ہمارے بزرگوں نے کبھی مسلک اعلیٰ حضرت پر انگلی نہیں اٹھائی، کبھی مسلک اعلیٰ حضرت کے اپنے مریدوں کو نہیں روکا، بلکہ یہی کہا کہ ہاں اعلیٰ حضرت کے مسلک پر سختی سے قائم رہو، جو انہوں نے لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے، اسی پر چلتے رہو۔ تو ہمیں بھی انہی بزرگوں سے سبق لیتے ہوئے جو ہے، جب ہمارے بزرگ ایک ہیں تو ہم ان کے ماننے والے کیسے الگ ہو سکتے ہیں؟ ہم سب کو بھی ایک ہی رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر جو کچھ بھی بیان ہوا، اس میں مجھ سے بولنے میں قصدن یا سہون جو بھی غلطی ہو گئی ہو، میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ آپ سب مل کر پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کا بیان کیجیے لا